آپ لوگوں کو یہ بتا دوں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ڈائریکٹ دو بندوں کی بات ہوئی ہے. یہ آپ بہت بڑی خبر دے رہے ہیں. یہ بولا ہے کہ I'll make sure I know کہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان is still in jail. دو ملاقاتیں ڈائریکٹلی ود پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ. یو ایس کے جو سیریس تجزیہ کار ہیں، لیکن سوال یہ کہ ہر اس طرح کا بندہ اسی ریجن سے کیوں پکڑا جا رہا ہے؟ ٹرسٹ تو نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت بالکل زیرو ٹرسٹ ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا کوئی بیانیہ چاہیے تھا؟ یہ کیوں کیا گیا؟ اتنا شکریہ ادا. اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پہلے 100 دن چل رہے ہیں، بالکل ان کو بیانیہ چاہیے. کانگریس مین جو آرم سروسز کمیٹی پہ بھی بیٹھا ہوا ہے، جو ہاؤس فارن افیئرز کمیٹی پہ بھی بیٹھا ہوا ہے، جو ہیلسنکی کمیٹی کو کو چیئر بھی کر رہا ہے، اس کو ایک کال کر کے بول سکتے تھے نا کہ بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی. آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب. میرے ساتھ عاطف خان موجود ہے امریکہ سے، جو بڑی اہم پیش رفت اور ڈیولپمنٹس ہیں ان سے تفصیل سے بات کریں گے. ابھی جو تہلکہ خیز قسم کی خبر آئی، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے صدر اور جو سپریم کونسل کے ان کے رہنما ہیں اسے خط لکھ دیا، مذاکرات کی دعوت دے دی، اور یہ ایک بہت بڑا معاملہ جو کہ اچانک تبدیل ہوا. اس کی امید کی جا رہی تھی کہ یہ یوکرین کے معاملے کے بعد ہوگا، لیکن یہ معاملہ فوراً اوپر آ گیا. اس کے پاکستان کے ساتھ بڑے جڑے ہوئے اہم معاملات بھی ہیں، جس میں بھی حالیہ گرفتاری بھی ہوئی اور جس پر حکومت نے بڑی خوشیاں منائی کہ ساڈی بھی گل ہو گئی ہے. لیکن اب خوشیاں ماند پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور وہ ظاہر ہے ابھی عاطف بھائی سے پوچھیں گے سوالات. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں عمران خان کی رہائی کے متعلق پہلا سوال پوچھا گیا، جس کا جواب نہیں دیا گیا. خاموشی تھی وہ. اس خاموشی کے پیچھے کیا وجوہات ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب کے کیا بھنگڑے جو ڈالے گئے ہیں وہ الٹ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک بزنس مین ہے، وہ ڈیل کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ یوکرین کا معاملہ ہو، فلسطین کا معاملہ ہو، ایران کا معاملہ جو بھی نظر آ رہا ہے. وہ اب تحریک انصاف انہیں ڈیل میں کیا آفر کر سکتی ہے یا کیا آفر کیا جا رہا ہے. جو ولسن جو کانگریس میں پابندیوں کا بل لا رہے ہیں، 30 دن کی آرمی چیف انہوں نے مہلت بھی دی ہوئی تھی، اس معاملے کا کیا بنے گا اور یہ اب آگے معاملات کیسے چلیں گے. بہت ساری چیزیں عاطف بھائی سے ڈسکس کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا عاطف بھائی. سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ امریکہ میں آپ موجود ہیں، سب سے پہلے جو حکومت نے ابھی بڑے بھنگڑے ڈالے کہ وہاں ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کا شکریہ ادا کر دیا، اور یہاں پر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی. آپ کو پتا ہے جس طرح ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ جاگ پڑے، شہباز شریف نے فوراً جوابی خوش آمدید ٹویٹ کر دی. انہیں ایسے لگا کہ بس سارا معاملہ ختم ہو گیا، آپ لوگوں کی ساری محنت پہ پانی پھر گیا. تو اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کو ذرا تھوڑا تفصیل سے بتا دیں. جی السلام علیکم سبھی بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا. سبھی بھائی میں بھی نا جب سے یہ وہ لٹیاں ڈال رہے ہیں تو پاکستان سے بڑے لوگ مجھے کال کر رہے ہیں، بڑے مایوس ہو رہے ہیں. تو میں ان کو ایک چیز بتا رہا ہوں کہ وہ سارے ایک بات کرتے ہیں نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ بلیوز ان ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ، ٹھیک ہے. تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ 2.5 سال سے پاکستانی امریکنز دن رات ہزاروں کی تعداد میں اچھا ایک ہی یہ کام میں. ٹرانزیکشن اس کا تھوڑا اردو میں بتائیں. یہ ٹرانزیکشنل جو آپ نے بات کی ذرا اردو میں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. بہت سارے لوگ آپ کو پتہ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا کچھ لو اور کچھ دو کی سیاست میں بلیو کرتا ہے اور اس ریلیشن شپ میں بلیو کرتا ہے، ٹھیک ہے. بالکل تو وہ کچھ لو اور کچھ دو ہمیں پتا تھا اوورسیز پاکستانیوں کو، اور 2.5 سال سے ہم نے اسی چیز پر کام کیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اگر آپ کھڑے ہو تو وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ 2.5 سال ہمیں پتا تھا کہ یار ہمارا جو مستقبل ہے وہ ریپبلکن پارٹی کے ساتھ ہے. وہ جو سلیپی جو ہے اس نے تو کوئی بات کرنی نہیں ہے، نہ اس کی ایڈمنسٹریشن نے، بالکل خاموش رہنا ہے. لیکن نا اس کے تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جب سوال ہوتا تھا خان پہ تو ہمیشہ بول لیتے تھے یہ پاکستان کے انٹرنل میٹر ہے، تو سیدھا اسٹریٹ اوے بول لیتے تھے. یہ تو جی جی. خان والے میٹر پہ خاموش رہی، اس نے کوئی بات نہیں نہیں کی. اس پہ آپ سے الگ سے سوال کروں گا. پہلے یہ بتائیں جو شکریہ کا معاملہ تھا، تو کیا حکومت تو کی یہ قانونی یہ حیثیت تسلیم میں ہوگی؟ آپ کو اسی چیز پہ آ رہا ہوں. دیکھیں یہ جو کچھ لو کچھ دو ہے نا جی، 10 پاکستانی امریکن آرگنائزیشنز نے آفیشیلی بیفور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو نومبر 2024 کے الیکشن تھا اس سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو انڈورس کیا، آفیشیل انڈورسمنٹ کی، جس میں پاک پیک کا وہ ٹویٹ بھی آیا، بڑا وائرل بھی ہوا، جس کو ریپبلکن کی سینئر لیڈرشپ نے شیئر بھی کیا. میں آپ کے ساتھ وہ سارے 10 جو انڈورسمنٹ لیٹر ہیں اس ولاگ کے بعد شیئر بھی کروں گا. کیا کیا پریزیڈنٹ انڈورسمنٹ کیا تھی؟ کیا انڈورسمنٹ تھی؟ آفیشیل انڈورسمنٹ تھی کہ اس الیکشن میں ہم آپ کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں، اور اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں کہ جس طرح پریزیڈنٹ بائیڈن پاکستان میں یہ جو ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہے، جو اوپریشن ہو رہا ہے اگینسٹ دا پولیٹیکل اوپوننٹس، یہ ساری چیزوں پہ آپ بات کریں گے اور سٹینڈ لیں گے، ود پیپل آف پاکستان کھڑے ہوں گے، نہ کہ پاکستان میں جو ایلیٹ ہے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اوورسیز پاکستانیز کی آواز کے ساتھ آواز ملائیں گے. اور انہوں نے ہمیں تو یہ یقین دیا. آتے بھائی ایک منٹ، یہ آپ کی بات چیت جو تھی یہ اپنے جو آپ کے لوکل جو کانگریس مین ہیں ان کے ساتھ ہوئی تھی یا حکومت جو اب بن چکی ہے؟ کیونکہ آپ کی ایوانکا ٹرمپ کے ساتھ، سوری جو ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی ہیں، سوری بہو ہیں، ان کے ساتھ آپ کی ملاقات بھی شاید ہوئی تھی.
بالکل جی 35 منٹ کی راؤنڈ ٹیبل ہوئی تھی لارا ٹرمپ کے ساتھ، اور وہ اس وقت ڈونلڈ کو ٹرمپ. چیئر تھی ریپبلکن نیشنل کمیٹی کی. ان کے ساتھ ہماری بات ہوئی تھی. اس کو چھوڑ دیں جی. ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ میں آج آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ڈائریکٹ دو بندوں کی بات ہوئی ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے خود یہ بولا کہ اف آئی گیٹ ری الیکٹڈ آل میک شیور کہ یہ میری دس ول آلسو بی ون آف مائی ٹاپ پرائیورٹیز. یہ دیکھیں آپ بہت بڑی خبر دے رہے ہیں، یہ الیکشن بالکل سے پہلے کی بات ہے. میں یہ الیکشن سے 45 دن پہلے کی بات ہے جی. دو پاکستانیوں کے ساتھ وہ ملے اور انہوں نے یہ بولا ہے کہ I'll make sure I know کہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان از اسٹل ان جیل، اور وہ ایگزیکٹلی وہی حالات فیس کر رہے ہیں جو میں نے یہاں پر فیس کیے ہیں. دونوں کو ہم ڈیپ اسٹیٹ کے اس میں ہوئے، اور میں I'll make sure this will be one of my top priorities. تو آپ کا واہ. کیا خیال ہے کہ یہ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، آپ نے سر یہ تو کہ بہت جب بڑی خبر آپ نے دی ہے کہ مطلب آپ لوگوں کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی تھی اور اس میں یہ بات باقاعدہ طور پہ عمران خان کی رہائی اور یہ مطلب جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ نے ڈسکس کیا ہوا ہے، مطلب آپ کے دو اہم بندوں نے. دو ملاقاتیں ڈائریکٹلی ود پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ. میں باقی چھوڑ دیں لارا ٹرمپ کے ساتھ ہماری 35 منٹ کی راؤنڈ ٹیبل ہوئی ہے، سب کچھ ہوا ہے. پھر میں آپ عاطف کو بھائی یہ بتاؤں پروگرام آپ کو پتا ہے وائرل ہو جائے نا، اور یہ مطلب اسٹیبلشمنٹ نے سارے لوگوں نے تحقیق شروع کر دینی ہے وہ کون دو لوگ تھے، تو ظاہر ہے میں تو نہیں آپ سے نام پوچھتا، لیکن یہ تو بہت بڑی خبر ہے، آپ نے مطلب یہ تہلکہ خیز چلیں خبر جی، آپ دے رہے ہیں. اچھا ان کو تحقیق کرنے دیں. اور میں دیکھیں دوسری بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ جو بات مطلب لٹیاں مار رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ یہ جب سے انہوں نے بندہ پکڑا ہے نا، تو آپ بھی سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو ہیں، آپ تو انٹرنیشنل بڑے ایکٹیو ہیں. آپ یہ دیکھیں یو ایس کے جو سیریس تجزیہ کار ہیں وہ یہ بول رہے ہیں یار کہ آپ یہ دیکھو، بس چلو ٹھیک ہے انہوں نے آپ کو ایک بندہ تو پکڑ کے دے دیا، لیکن سوال یہ کہ ہر اس طرح کا بندہ اسی ریجن سے کیوں پکڑا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، سوال اوہ. تو یہ آ رہا ہے اس وقت بالکل یہ سوال اٹھ رہا ہے، اور بڑا سیریس سوال اٹھ رہا ہے کہ بھائی ہر اس طرح کا بندہ اسی ریجن سے کیوں پکڑا جا رہا ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بندہ ان کے پاس ہی تھا اور یہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. ٹرسٹ تو نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت بالکل زیرو ٹرسٹ ہے. اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک بندہ پکڑا کر اور کوئی ٹرسٹ ڈیولپ کر دیا، زیرو ٹرسٹ ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ جب لاسٹ ٹائم پریزیڈنٹ بنا تھا اپنے پہلے مہینے میں اس نے یہ بات کی تھی کہ ہم $3 ارب سالانہ پاکستان کو دے رہے ہیں، اور ہر بالکل اس طرح کا جو بندہ ہوتا ہے وہ پاکستان سے پکڑا جا رہا ہے. تو کیا ہمارے ساتھ ڈبل پلے کر رہے ہیں یہ؟ تو امداد میں بند آپ بھی کو کر دی تھی، بالکل 2018 میں امداد بند بھی کر دی تھی. اور یہ بھی اچھا عاطف بھائی یہ بتائیں کہ یہ جو بندہ پکڑنے کی بات ہے اس پہ بھی امریکہ میں آپ کو پتا ہے دو تین چیزیں کہ بندہ وہ نہیں تھا جو چاہیے تھا، بندہ انہوں نے مطلب وہ بکری کے اوپر سنگ جس طرح وہ بکری عید پہ لگاتے ہیں وہ والا کام کیا. اور ایک تو یہ معاملہ تھا کہ بندہ وہ جینون نہیں تھا جو پکڑایا گیا. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا کوئی بیانیہ چاہیے تھا؟ یہ کیوں کیا گیا؟ اتنا شکریہ ادا ایک دم ایک اسٹیٹ کا جو کہ دیکھیں بالکل الیکشن پہ اس میں ان کی پوری قرارداد ہے کہ 368 اراکین کی کہ الیکشن ریگنگ ہے، لیکن پھر شکریہ آیا تو کیا بیانیہ کیا تھا؟ کیا ضرورت پڑی؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا پہلا اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس تھا، ٹھیک ہے، جوائنٹ ہاؤس سے. اور جی آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پہلے 100 دن چل رہے ہیں. بالکل ان کو بیانیہ چاہیے، ہر لیڈر کو بیانیہ چاہیے ہوتا ہے. باقی چیزیں آپ یہ دیکھیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کینیڈا اور میکسیکو کے خلاف جو ٹیرفس بڑھائے ہیں، چائنا کے خلاف ٹیرفس بڑھائے ہیں، وہ بھی مقابلے میں آ کر کھڑے ہو گئے، انہوں نے بھی ٹیرفس بڑھا دیے. تو وہ ہاں. چیزیں اس طرح زیلنسکی والے یورپ چیز میں سر پورا زیلنسکی والے یورپ چیز ناراض ہے. زیلنسکی والے چیز میں پورا یورپ ناراض ہو گیا. تو وہ چیزیں اس طرح نہیں چل رہی. تو ظاہری بات ہے فرسٹ اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس میں ایک بیانیہ چاہیے تھا بالکل. اور وہ بیانیہ میں وہ یہ چیز لے آئے، شکریہ بھی ادا کر دیا کہ ہم نے ایک بندہ پکڑ دیا. چلے ٹھیک ہے، یہ ڈائریکٹلی انوالو نہیں تھا بٹ ہی از ون آف دا ٹیررسٹ. اور چیزوں جی میں یہ انوالو رہا ہے تو انہوں نے بول دیا، اس کا کریڈٹ لے لیا، پاکستان کا تھینک یو کر دیا کہ پاکستان میں نے اس میں ہماری مدد کی. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. جی اگر اس طرح ان کے ساتھ کوئی حالات بہت بہتر ہو چکے ہوتے ہیں تو جو ولسن یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ مطلب جس دن جو سی آئی اے ڈائریکٹر ہے اس نے جس دن چارج سنبھالا ویری نیکسٹ ڈے وہ جو ہے اس نے وہاں پاکستان ڈی جی آئی ایس آئی کو کال کیا ہے. پھر میونخ میں وہ ایٹ دا سائڈ لائن ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ اس نے میٹنگ کی ہے اور یہ چیز ڈسکس کی ہے. تو اگر اس طرح کی کوئی چیز چل رہی تھی اور ان کے ساتھ حالات بہتری کی طرف جا رہے تھے تو سی آئی اے اپنا ریپبلکن جو ولسن کانگریس مین جو آرم سروسز کمیٹی پہ بھی بیٹھا ہوا ہے، جو ہاؤس فارن افیئرس کمیٹی پہ بھی بیٹھا ہوا ہے، جو ہیلسنکی کمیٹی کو کو چیئر بھی کر رہا ہے، اس کو ایک کال کر کے بول سکتے تھے نا کہ بھائی جان تھوڑا ہولا ہاتھ رکھو، ہمارے تعلقات ان کے ساتھ اچھے ہو گئے، آپ ہماری ویری گڈ پارٹی کے پوائنٹ. بندے ہو، اس چیز میں نہیں پڑو. بھائی جو ولسن تو روزانہ بول رہا ہے کہ گو بیک ٹو یور بیرکس، ریلیز عمران خان، وہ تو جا کے مارکو روبیو سے بھی مل کے آ رہا ہے پاکستان کے میٹر پہ. تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ یہ لڑیاں مار رہے ہیں کہ ہمارے حالات بہتر ہو گئے ہیں جی، بہت بڑی ہمیں کامیابی ہو گئی ہے ڈپلومیٹک اس پہ. دیر از نتھنگ ہوں. لائک دیٹ. آپ آنے والے دیکھیں، پہلے دن پاکستان کا شکریہ ادا کیا، اگلے دن رائٹر میں خبر آ گئی کہ پاکستان پہ ویزا بین لگنے جا رہا ہے.
تو بالکل یہ کوئی سفری اچھے حالات پابندیاں ہو 12 مارچ گئے؟ سے شروع ہو رہی ہیں سر، 12 مارچ سے شروع ہو رہی ہیں یہ پابندیاں۔ ایگزیکٹلی، تو یہ کوئی ڈپلومیٹک ون تو نہیں ہے، تو بہت بڑا نقصان ہے کہ ہر بندہ جو ان کا وانٹیڈ ہوتا ہے وہ اس ریجن سے پکڑا جاتا ہے۔ امریکہ میں آلریڈی باتیں، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے ووٹر کی، امریکہ کی، ان کی بات سنے گا کہ آپ کی بات سنے گا؟ ووٹر سوال کر رہا ہے بھائی، ہر بندہ اس ریجن سے وہاں سے کیوں پکڑا جا رہا ہے؟ تو یہ بڑا ایک سیریس کنسرن ہے، یہ چیزیں بڑے حالات صحیح نہیں ہیں، یہ خوشیاں نہ بنائے، کوئی اچھی بات نہیں ہے کوئی کہ بھائی ہر بندہ وہاں سے پکڑا جا رہا ہے۔ اس وقت آپ کو آپ کے ڈائسپورا کی ضرورت ہے کہ یہ پابندیاں، پہلے کی بات ہوئی ہے، پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آ کے 7 ملکوں پہ ویزا بین لگایا تھا، پاکستان کا نام اس وقت بھی تھا، نہیں آنے دیا۔ کس نے نہیں آنے دیا؟ ڈائسپورا نے۔ آپ اس وقت بالکل آپ اپنے ڈائسپورا کے ساتھ لڑ رہے ہو، کوئی مطلب کوئی خیال کریں آپ کس طرف پاکستان کو لے کے جا رہے ہو۔ مطلب یہ اچھا، افغانستان میں جو اسلحے کی بات کی جاتی ہے جی، کہ وہ ابھی عرفان صدیقی صاحب نے بیان دیا جی کہ وہ اسلحہ واپس لانے کے لیے ہم کوشش کریں گے امریکہ کے ساتھ مل کے۔ کس طرح کریں گے؟ افغانستان کے ساتھ ان کی بات چیت نہیں ہے، وہاں تو جنگ کے حالات بنے ہوئے ہیں، بارڈر پر تورخم بارڈر بند ہے، $30 لاکھ روزانہ کی وہاں نقصان ہو رہا ہے، وہاں فائرنگ کے تبادلے ہو رہے ہیں۔ کے پی حکومت کوشش کر رہی تھی، آپ نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا میرے ساتھ ہی، کے پی حکومت کوشش کر رہی تھی، اس میں انہوں نے وہ بندہ شہید کر دیا۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے یہ اسلحہ واپس لانے میں تحریک انصاف کی حکومت یا جو ڈائسپورا ہے یہ کوئی مدد کر سکتا ہے یا حکومت ہی کرے گی مدد؟ دیکھیں، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کے ساتھ یہ بات کی تھی سبھی بھائی، اسی بات پہ ان کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ اس 25 کروڑ کے ملک میں مینڈیٹ کس کے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایمبیسڈر زلمے خلیلزاد نے اس پہ ایک بڑا سیریس پروپوزل دیا ہوا ہے اس ریجن کے بارے میں، جس کا C7 کے نام سے، جس میں 5 سینٹرل ایشیا کی ریاستیں آتی ہیں، جس میں جی، افغانستان آتا ہے، ٹریڈ روٹس ہیں۔ جس میں پاکستان آتا ہے، اور اس میں پاکستان کا آگے بہت امپورٹنٹ رول ہونا ہے۔ اب یہ تو ان کو پتا چل گیا کہ پاکستان میں اس وقت 25 کروڑ کا ملک ہے، کوئی 80,000 لاکھ آبادی والا ملک نہیں ہے۔ اس میں مینڈیٹ کس کے پاس ہے، کے پی کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے بیکاز آف پاپولیشن اسپیکنگ سیم لینگویج اور وہ ہر چیز، اور کون یہ رول پلے کر سکتے ہیں؟ انہوں نے تو اپنا وہ لیوریج جو تھا وہ دکھا دیا کہ ہم تو ان کے ساتھ لڑ چکے ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات، جس طرح آپ نے ابھی ایران والی بات کی کہ ایران کے ان کو بھی لیٹر لکھ دیا اور سپریم لیڈر کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، تو اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بلیوز ان ڈائیلاگ اینڈ ناٹ ڈائلاگ اگریشن۔ تو سر کیسے یہ بہت نہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ جی 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 آپ بولیں۔ کیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہیں گے کہ افغانستان میں دوبارہ ایگریشن پہ جائیں، اور اب اس افغانستان کے ساتھ ایگریشن میں جائیں جس کے پاس $7 ارب کا اسلحہ بھی ہے؟ پہلے تو ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، وہ تو غاروں سے لڑ رہے تھے۔ تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کس نے کوئی غلطی کریں۔ بالکل ڈائیلاگ ہوگا، اور ڈائیلاگ کس کے ساتھ ہوگا؟ جس کے پاس 25 کروڑ کے ملک کا مینڈیٹ ہے۔ بڑی امپورٹنٹ، بہت زبردست بات آپ نے کی۔ اور ایران کے ساتھ ویسے یہ بڑا ان ایکسپیکٹڈ ہوا ہے، میں تو سمجھ رہا تھا یہ 2-3 مہینے تو کم از کم لگیں گے اس پورے معاملے پر، لیکن فوراً ہی ٹرمپ نے لیٹر لکھ دیا۔ اگر ان کی آپس میں وہ کہتے بات ہو گئی تو پھر اسٹیبلشمنٹ کا رول کہاں رہ جائے گا؟ افغانستان میں بھی نہیں ضرورت، ایران میں بھی نہیں ضرورت، سینٹرل ایشیا میں بھی رول نہیں ہے، چین کے ساتھ سی پیک کے معاملات ہیں، تو یہ مطلب پھر کیا کریں گے؟ مطلب پھر اپنے ملک کے اندر ہی جو کریں گے کریں گے۔ بالکل، دیکھیں دنیا اب وہ نہیں ہے جی۔ دیکھیں ابھی اس وقت جو دنیا ہے نا جی، بڑے کلوزلی مانیٹر کر رہی ہے چیزوں کو، ٹھیک ہے؟ افغانستان کو دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کا بارڈر جتنے ملکوں کے ساتھ لگتا ہے، سینٹرل ایشیا کے ساتھ لگتا ہے، ایران کے ساتھ لگتا ہے، انڈیا کے ساتھ لگتا ہے، ان سب کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک ہیں۔ ہمارا جس نے 30 سال ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم نے دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی جو مائگریشن ہوئی ہے وہ افغانیوں کی پاکستان میں ہوئی ہے، ہم نے ان کو ہوسٹ کیا، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، سب کچھ کیا ہے، ہمارے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہیں۔ مطلب یہ دنیا دیکھ نہیں رہی، تو کیسے ہم ان کو سیل کر سکتے ہیں یہ کہ ہمارا لیوریج اور ہم کچھ چیزیں بہتر کر سکتے ہیں؟ اسلحہ لانے میں ہم وہ لیوریج لوز کر چکے ہیں، اور دنیا کو پتہ ہے، دنیا یہ چیزیں دیکھ رہی ہے۔ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی بندہ ہے جس پہ طالبان بھی بلیو کرتے ہیں، اور طالبان کو بھی پتہ ہے کہ مینڈیٹ اس کے پاس ہے، اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، وہ پتہ ہے ان کو ہی از اے مین آف ہز ورڈ، وہ عمران خان ہے، اس کو باہر نکالیں اس سے پہلے یہ چیزیں بالکل کوئی بہتری کی طرف نہیں جائیں گی۔ یہ میں آپ کو اور یقین ماضی دلا میں دوں۔ بھی اگر ہم دیکھیں تو جو انخلا ہوا تھا افغانستان میں، اس میں بھی عمران خان کا بڑا وائٹل رول تھا، خود ڈونلڈ ٹرمپ نے ایکسیپٹ بھی کیا ہے اسے آن ریکارڈ کہ عمران خان نے اس میں مدد کی تھی اور سارا معاملہ ہوتا ہے۔ عمران خان کا موقع بھی وہی ہے، دونوں پارٹیاں مانتی بھی ہیں، قطر میں جو دوحہ میں مذاکرات تھے وہ بھی ایک بڑا سنگ میل تھا۔ ابھی آپ کو لگتا ہے کہ جو ولسن کی جو ڈیموکریسی ایکٹ ہے جو لا رہے ہیں اس کے ساتھ 2-3 لوگ اور بھی شامل ہیں، کیا یہ ایکٹ اب ان حالات میں پارلیمنٹ کانگریس میں لایا جائے گا کہ نہیں؟ میں آپ کو یہ 30 بتاؤں دن کا جی، ٹائم تو ہے۔ سنیں، کل کانگریس مین جو ولسن کے آفس کے ساتھ کچھ پاکستانیوں کی ملاقات ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور کل انہوں ہو نے یہ گئی ہے یا بات، ہونی ہے؟ ہو گئی ہے کل، گزری ہوئی کل اچھا ملاقات ہوئی ہے، جی اور جی انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ کافی لوگ کوشش کر رہے ہیں اس کو ڈائلیوٹ کرنے کی، ٹھیک ہے؟ ظاہری بات ہے، یہاں لابیسٹ ہائر کیے ہوئے ہیں، ملینز آف ڈالرز خرچ کیا جا رہا ہے۔ یہ ایگزیکٹ ورڈز ہیں ان کے کہ یہ بل اور زیادہ سخت ہو سکتا ہے، ویک کوئی نہیں کر سکتا۔
ٹھیک ہے. اور میں اب آپ کو ایک اور چیز اس کے اوپر بتاؤں کہ اگر یہ جی بل آ گیا تو اس بل پہ پچھلی دفعہ تو 368 ووٹ پڑے تھے نا، ہاؤس ریزولوشن 901. اس جی دفعہ اس بل پہ 400 ووٹ پڑ سکتے ہیں، 367 نہیں پڑیں گے. یہ بھی میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں. مطلب بڑی واو محنت یہ کی ہے اس تو کے بڑی پیچھے. آپ نے ہاں یہ تو پھر تو یہ یہ چیزیں اس کو بائنڈنگ یہ جی 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 بولیں جی. یہ تو پھر جس طرح یہ پہلے تو ایک ریزولوشن عام ریزولوشن ہے، پھر اس کے بعد آپ کو بائنڈنگ ریزولوشن کی طرف، یہ تو پھر معاملہ اس طرف چلا گیا، تو پھر یہ پابندیاں لگیں گی تو کس کے اوپر لگیں گی؟ پاکستان کے اوپر تو نہیں لگنی چاہیے، یہ تو آپ کو پتا ہے ہم اس کے حق میں نہیں ہیں. دیکھیں میں آپ کو وہی بتایا ہے کہ پاکستان کے اوپر تو اب یہ جس طرح یہ لا رہے ہیں، ویزا بین لے کے آ رہے ہیں، تو ویزا بین کا سب سے زیادہ نقصان تو ہم جو یہاں پاکستانی امریکن بستے ہیں ہم کو ہے نا جی. ہماری فیملیز ادھر ہیں، کلوز فیملیز ادھر ہیں، ہمارے بچوں کی وہاں شادیاں ہوتی ہیں، ان کی مطلب وائفس کو وہاں سے لانے، ان کے کیسز فائل کرنے پڑتے ہیں، ہمارے بہن بھائی ماں باپ وہ یہاں نہیں آ سکیں گے. تو سب سے زیادہ نقصان تو ہم لوگوں کو ہے. تو ہم کیوں چاہیں گے کہ اس طرح کی کوئی بل، پہلے پاکستان کا نام آیا تھا، ہم لوگوں نے ہمیشہ سٹینڈ لیا ہے. یا ابھی دوبارہ مجھے کنفرم خبر ہے کہ جنوری میں دوبارہ ایک اور بل بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کانگریس میں جا چکا ہوا ہے کہ پاکستان کے 2014 میں بھی ایک کانگریس مین لے کے آیا تھا کہ پاکستان کو جو نان نیٹرلائز اسٹیٹس دیا گیا ہوا ہے اس کو ختم کریں. جنوری میں دوبارہ اس کو پش کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تو آج بھی حلفاً بتا رہا ہوں کہ اس میں پاکستانی امریکن ریزسٹ کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے خلاف کسی ایسی چیز کو سپورٹ نہیں کریں گے بالکل. لیکن انڈیویجولس کے خلاف سینکشنز میں اس میں جا رہے ہیں کیونکہ ان کی اپنی حرکتیں ہیں. مطلب ہمارے جو فزیشینز ہیں، جو باقی گروپ ہیں، آپ نے لوگوں کی کے کاروبار تباہ کیے ہوئے ہیں، آپ نے ٹرانس نیشنل ریپریشن کیا ہوا ہے، آپ نے اپنے ڈائسپرا کو نہیں چھوڑا، ان کے خاندانوں کو نہیں چھوڑا. تو آپ اپنی حرکتیں چینج کریں گے تو چیزیں کو چینج ہوں گی. ورنہ کوئی ایسی یہ پاکستانی اس وقت آپ مقابلے میں آپ ملینز آف ڈالرز خرچ کر رہے ہیں، یہاں لابیسٹ ہائر کر رہے ہیں، آپ اپنے ڈائسپرا کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں. آپ $200 ملین بھی لگا دیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے. ابھی میں آپ کو بتاؤں ایک نئی چیز کرنا جا رہا ہے پاکستانی امریکن ڈائسپرا کہ دنیا کے 5 انگلش اسپیکنگ کنٹریز کے پارلیمنٹیرینز کو امریکہ لا کے یو ایس کانگریس مینس کے ساتھ بٹھا رہا ہے آن سچویشن آف ڈیموکریسی ان پاکستان اینڈ رول آف لا. اور یہ جو پولیٹیکل آپریشن ہو رہا ہے یہ میں آپ کو اپریل میں ہو رہا ہے کہ دنیا کے 5 انگلش اسپیکنگ کنٹریز کے پارلیمنٹیرینز واشنگٹن ڈی سی آئیں گے اور یو ایس کانگریس کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان کی ڈیموکریسی پہ بات ہوگی. یہ پاکستانی واہ فزیشینز کرانے جا رہے ہیں. تو مطلب آپ لڑتے جاؤ گے، یہ بھی آپ کے ساتھ آگے سے لڑتے جائیں گے. یا تو آپ کہہ رہے ہو کہ آپ نے لڑنا ہے بس ٹھیک ہے جی، پاکستان کی ایسی کی تیسی ہے، ہو کیئرز اباؤٹ پاکستان، ہماری اپنی پرسنل ایگو سب سے آگے. یا تو آپ اس موڈ میں آ جائیں تو بس لڑیں دونوں، پھر ہم لوگ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا رول پلے کریں، ہم جا کے یہاں ڈائسپرا کے ساتھ بھی بات کریں، تو آپ نے خان صاحب کو 600 دن سے اور یاسمین راشد اور دوسروں کو 600 دن سے غلط کیسوں میں اندر رکھا ہوا ہے. آپ کو ان کو نکالنا پڑے گا. خان صاحب باہر آئیں گے، وہ ڈائسپرا کو انگیج کریں گے تو یہ چیزیں بہتری کی طرف سے جائیں گی. عاطف یا سجاد برقی یا زلفی بخاری کچھ بھی نہیں کر سکتے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہم نہیں. اور یہ اگر یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جبران الیاس اور اظہر مشوانی جو ہے جی وہ 3 لاکھ اکاؤنٹ چلا رہے ہیں اور وہ نیریٹو بلڈ کرتے ہیں، تو آج جبران الیاس اور اظہر مشوانی بول لیں گے نہیں یار اب تم اچھی باتیں کرنے شروع کر دو، تو لوگ آگے بیوقوف نہیں ہیں. سمجھے؟ وہ 3 لاکھ لوگ ہیں، ہر بندہ اپنا شعور رکھتا ہے. خان نے ان کو دماغوں سے آزاد کر دیا اس قوم کو. تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی اظہر مشوانی اور جبران الیاس کنٹرول کر رہے ہیں. یہ آرگینک موومنٹ ہے. جتنا جلدی سمجھ جائیں اتنا ان کے لیے بہتر ہے. بالکل صحیح بات ہے. عید کے بعد تحریک کا معاملہ تو نظر آ رہا ہے. اس طرح کی جو تحریکیں ہیں جس میں عوام کی موبلائزیشن ہو، تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین ہو، اگر اس دوران تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین اڈیالہ کے باہر کیمپ لگا لیتے ہیں، انہیں گرفتار کیا جاتا ہے یا ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے یا انہیں روکا جاتا ہے، تو یہ بھی ایٹ سیلف ایک بہت بڑی خبر بن سکتی ہے. اس میں بھی آپ کی جو اپریل میں موومنٹ ہے، جو آپ 5 ممالک کو بلا رہے ہیں، اس میں یہ بہت بڑا اہم کردار ہو سکتا ہے. نہیں وہ تو دیکھیں، وہ تو چلیں اپریل میں ہوگا جی. میں آپ کو دیکھیں یہ چیز تو میں آپ کو بڑا کنفرم بتا رہا ہوں. کل اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بریفنگ سے ہی بات کر لیں کہ انہوں نے جب اس سے سوال کیا گیا تو انہوں نے یہ نہیں بولا پاکستان کا انٹرنل میٹر ہے. اس کا ریزن یہی ہے کہ یہاں پر پاکستانی امریکنز آورلی بیسس پہ پاکستان میں کوئی خبر آتی ہے، یہاں پر بلاسٹ ای میل کرتے ہیں اپنے کانگریس مینس کو، بھائی یہ اپڈیٹ ہے، یہ ہوا ہے پاکستان میں. اس کے بعد اچھا، ان کے ساتھ
اس کے ساتھ اس کے بعد میں آپ کو دیکھیں سارے کانگریس مینز اور جو سینیٹرز ہیں پاکستانیوں کے ساتھ ان کے پرسنل ریلیشن شپ ہے، ان کے ساتھ افطاریاں کر رہے ہیں آج کل، اور یہ تو بڑا اچھا مہینہ ہے، ہر روز کسی اپنے کانسٹیچوئنسی میں کانگریس مین اور سینیٹرز کے ساتھ افطاریاں ہو رہی ہیں، ابھی بلکہ وائٹ ہاؤس میں افطاری ہوگی، تو یہ چیزیں تو اوپن ڈسکشن کریں گے پاکستانی کہ بھائی یہ ہو رہا ہے پاکستان میں، یہ تو بڑا اچھا اچھا مہینہ ہے، وائٹ یہ ہاؤس میں ساری باتیں افطاری میں کریں۔ آپ لوگ بھی جا رہے ہیں، مطلب یہ ڈائسپورا کے لوگ ابھی ڈاکٹرز وغیرہ؟ ابھی ابھی انشاءاللہ ڈیٹ فائنل ہو تو ڈیفینیٹلی جائیں گے جی، کیوں نہیں جائیں گے؟ یہ تو بڑا آپ کے لیے واقعی گولڈن چانس ہوگا، لیکن یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے جو خاموشی اختیار کی، یہ ٹیمی جو ان کے ماضی میں عمران خان کے پر بڑے اچھے بیانات بھی آتے رہے، یہ ان کی خاموشی کے پیچھے مطلب کیا تھا کہ وہ جب تک پالیسی کلیئر نہیں ہوتی، جب تک کوئی سفیر نہیں لگتا امریکہ کا پاکستان میں، اس وقت تک کی معاملہ، یا اس کے زیر پردہ کوئی اور معاملہ تھا؟ نہیں دیکھیں بالکل میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ چلیں ایک جو چیز تھی کہ ڈائریکٹ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے یا پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی تھی کہ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے انہوں نے ایک یہ بیچ میں دیا ہوا تھا کہ ہم ایک بندہ آپ کو پکڑ کر دے رہے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو بھی اسٹیٹمنٹ آئے گی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے نا بڑی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ آئے گی، آپ یاد رکھنا، اور بہت جلدی آئے گی، اور یہ ابھی جو ولسن نے بھی 30 دن کا ٹائم دیا اس میں 15-20 دن گزر چکے ہوئے ہیں، جیسے یہ چیزیں ہوئی نا، اب جو ولسن کوئی عام آدمی تو نہیں ہے نا جی، جو ولسن ریپبلکن ہے، جو ولسن بالکل ہاؤس فارن افیئرس کمیٹی پہ بیٹھا ہوا ہے، ہاؤس آرم سروسز کمیٹی پہ بیٹھا ہوا ہے، ہیلسنکی کمیٹی کو کو چیئر کر رہا ہے، تو وہ جب اس طرح کی کوئی چیز لے کے آئے گا، اور ظاہری بات ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بولا، ظاہری بات اس کو کوئی سپورٹ ہے تو وہ یہ چیز کر رہا ہے نا، اگر ورنہ سی آئی اے اس کو روک نہیں سکتی تھی، تو بات یہ ہے کہ آپ کو 15-20 دنوں میں نظر آ جائے گی کہ ریپبلکن پارٹی اور یو ایس ایڈمنسٹریشن کی پالیسی ٹورڈز پاکستان، اور یہ جو ولسن کا موو ہے، یہ ڈیفینیٹلی میں آپ کو بتاؤں یہ اس پالیسی کا ایک حصہ ہے۔ تو انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ 15 دن 20 دن مہینہ کچھ ایسی خبر ضرور انشاءاللہ آئے گی جس سے لوگ کہیں گے چلو جی ساڈی دیکھیں گل بھی ہوگی۔ ایک تو یہ جو ولسن والی چیز تو ہوگی ہی ہوگی، جو فزیشین دوسرا بائنڈنگ ریزولوشن آ رہے ہیں وہ بھی ہوگا ہی ہوگا، لیکن جو دوسری چیز ہے نا جس میں ہم لوگ پاکستانی امریکنز بھی کنسرن ہے، وہ جو سختیاں پاکستان پہ آنے والی ہیں نا، ابھی اگر ویزا بین ہاں ملکوں میں آ گیا، اور خالی ویزا بین نہیں، ہم نے سنا کچھ اور بھی بڑی سیریس سختیاں آنے والی ہیں، وہ چیزیں بڑی، مطلب اس سے پاکستان کو بڑا نقصان ہوگا، تشویش ہے۔ اور مطلب اللہ دس از تعالیٰ دا انہیں ٹائم، عقل دے۔ مطلب ایسے آپ صحیح وقتوں میں لوگ اپنے ڈائسپرا کو انگیج کرتے ہیں کہ آپ کام کریں، اور پاکستانی ڈائسپرا نے پچھلے 30 سالوں میں ان کا جو نیریٹو کشمیر والا اور یہ ساری چیزیں لے کے پاکستانی ڈائسپرا نے لیڈ کیا ہے، انہوں نے بالکل یہاں پر وہ نارزی مودی اور وہ ساری چیزیں، وہ کیمپین پاکستانی ڈائسپرا نے چلائی ہیں، کشمیر موومنٹ ساری زندگی پاکستانی ڈائسپرا نے چلائی ہے، تو آپ اس ڈائسپرا کے ساتھ جنگ کرنی ہے آپ جنگ کر لیں، یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو پاکستان پہ سختیوں کا ٹائم آ گیا اس وقت ڈائسپرا آپ کے ساتھ پیرللی کھڑا ہو، تو یہ بال از ان یور کورٹ، ناٹ ان ڈائسپراز کورٹ، اور بال نہیں ان سے آپ کے تو کورٹ، جی ان سے اس تو میں نہیں آپ جیت نے سکتے، ان لوگوں کے پاس تو اتنا پیسہ بھی، آپ کو ڈاکٹر جو میں نے دیکھا وہ تو پتہ نہیں بلینز ان کے پاس پیسہ بھی ہے، ان کے تعلقات بھی ہیں، ان کے ساتھ تو لڑنا بیوقوفی ہے۔ انڈین ڈائسپورا میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے لیے ملک کے لیے، دیکھیں آئی ٹی کی صنعت کے لیے، اپنے اسکولوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے وہاں 6-7 لوگ بلکہ اپنی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں فٹ بھی کروا لیے، تو ان کی تو بڑی زبردست قسم کی گیم جاری ہے، یہاں پہ یہ عجیب و غریب معاملہ چل رہا ہے۔ بالکل بالکل نہیں جی، بڑا سیریس ٹائم ہے پاکستان کے لیے، اور مطلب ڈائسپرا مسٹ بی انگیج، اینڈ دا اونلی وے فار ڈائسپرا ٹو بی انگیج، یہ نہیں ہے کہ آپ مریم نواز شریف، مطلب وہ کیا بھائی، مریم نواز شریف کوئی آئی ایم ایف میں اس نے سرو کیا ہوا ہے، کوئی گراس روٹ لیول کی پالیٹیشین ہے، کوئی اس کا پروفائل ہے، صرف اس نے صرف بات ہوئی ہے نا، پھر وہ کہتے ہیں کہ عورت کارڈ کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں، مطلب میں دیکھیں ایک ہی بات کروں گا کہ وہ ایک بندی جس پہ $5 ملین کا منی لانڈرنگ کا کیس ثابت ہوا، اس کے چاچے نے جس دن وزیر اعظم بننا تھا اس دن اس نے اریسٹ ہو جانا تھا، 4 ارب روپیہ اس کے مطلب نوکروں کے اکاؤنٹ سے نکل چکا ہوا تھا، تو آپ پاکستانی قوم بیوقوف نہیں ہے، ٹھیک ہے، پاکستانی مطلب مجھے تو بھی بلکہ پتہ چلا ہے کہ آرمی کے انٹرنل بھی ایک سروے ہوا ہے، اور 94% لوگوں نے بالکل ایسے ہی۔ عفان صاحب کو سپورٹ کیا ہے، تو کیا وہ آرمی کوئی پاکستان کی باہر کی آرمی تو نہیں ہے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں نا، وہ ہم سے زیادہ پیٹریوٹس ہیں، وہ تو اپنی جانیں دیتے ہیں بارڈر پہ اس ملک کی خاطر، تو وہ بھی دیکھ نہیں رہے کہ بھائی چوروں کو لا کے بٹھا دیا ہوا ہے، اور ایک وہ بندہ اس کے اوپر کبھی گھڑی کا کیس لے کے آ جاتے ہیں، کبھی چھوٹے چھوٹے کیسز، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایماندار آدمی ہے نا، کوئی بڑا کیس آج تک ثابت نہیں کر سکے، تو وہ آرمی بھی دیکھ رہی ہے، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، اور پھر آپ کے آپٹکس، آپ اس وزیر اعلیٰ کے ساتھ جا کے کبھی آپ چلے جاتے ہیں مطلب ہارس اینڈ کیٹل شو پہ چلے جاتے ہیں، میلے مویشیاں میں، کبھی گرین پاکستان، تو آپ اپنی انڈورسمنٹ دے رہے ہیں، تو پھر لوگوں کو وہ غصہ جبران الیاس اور اظہر مشوانی کی وجہ سے نہیں آ رہا، لوگ شعور رکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار کہ ایک طرف ایک آنےسٹ لیڈر کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، یاسمین راشد بالکل جیسی بندی کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، یہ بندی جو اپنی سیٹ ہاری ہوئی ہے، جو ایک کانوکٹ ہے،
کرمینل ہے, جس نے منی لانڈرنگ کی ہوئی ہے, جس کا چاچا مطلب اور اس کا کزن مطلب کنوکٹڈ کرمینلز ہیں, آپ ان کو انڈورس کر رہے ہیں ان کے ساتھ جا کے, مطلب کیا کام بنتا ہے آپ کا؟ نہیں جاؤ نا یار, اگر آپ کو اتنے احساس ہے, چلو پھر جا کے ان کو انڈورس تو نہیں کرو نا, لیکن آپ اس کو انڈورس بھی کر رہے ہو, تو وہ پھر جبران الیاس اور اظہر مشوانی کی وجہ سے نہیں ہوتا. لوگ ایک شعور بڑے رکھتے لوگ ہیں, وہ اس پہ بالکل بات صحیح بات. کرتے ہیں. یس, آپ کو خود اللہ کرے خیال عاطف بھائی, کرنا پڑے گا اس جی چیز کا. اللہ کرے انہیں عقل آ جائے اور یہ اس چیز کو سمجھیں, ان معاملات کی حساسیت کو سمجھیں کہ یہ کتنے ضروری ہیں پاکستان کے مستقبل کے لیے اور دہشت گردی کی جنگوں سے نکلنے کے لیے اور امن اور مذاکرات کے لیے. اور ان کے پاس بڑا اچھا چانس ہے, آپ جیسے لوگ موجود ہیں جو پاکستان کی مدد کر سکتے ہیں ان معاملات میں. انہیں صرف کرنا یہ ہے کہ جو بے گناہ لوگ ہیں انہیں چھوڑیں, پولیٹیکل پروسیس کی طرف آئیں, سیاسی استحکام, معاشی استحکام کی طرف. عاطف بھائی آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا سر, آئی ایم ویری گریٹفل, تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ میں آپ سے دوبارہ آپ کو ضرور زحمت دوں گا, آپ کے پاس بڑی تگڑی قسم کی خبریں ہوتی ہیں. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سبھی بھائی, السلام علیکم.